وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یاجوج ماجوج کے تذکرہ پر فرمایا کہ من کل حدب ینسلون کے بعد وہ خدا سے جنگ کریں گے۔ اب گویا یہ خدا سے جنگ ہے، یہ استعارہ ہے کہ جب اقبال یہاں تک پہنچ جاوے کہ کوئی سلطنت ان کے مقابل نہ ٹھہرے تو پھر خدا سے جنگ کرنی چاہیں گے۔ خدا سے جنگ یہی ہے کہ نہ ان میں تضرع اور زاری ہے اور نہ دعا کی حقیقت پر نظر ہو، بلکہ اسباب اور تدابیر پر پورا بھروسہ ہو اور قضاء و قدر کا مقابلہ کیا جاوے۔ ڈوئی کے سامنے جو ہمارا مقدمہ تھا اس میں بھی خدا نے یہی فرمایا کہ ہم گویا اتر کر لڑے، انا تجالدنا فانقطع العدو واسبابہ، اور اس میں دونوں دشمن ناکام اور نامراد ہے۔ جب قضاء و قدر اٹل ہو تو پھر جو کوئی اس کا مقابلہ کرتا ہے تو گویا خدا سے لڑائی کرتا ہے۔ یورپ کی سلطنتوں اور خاص کر ہماری سلطنت کا بہت بڑا اقبال ہے۔ حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر سلطنت میں طاعون جاوے گی، ان کو خدا کے تصرف پر یقین نہیں۔ پہلے بادشاہوں کا یہی حال تھا کہ جب کوئی آفت رعایا پر آتی تو خود ان میں تضرع کی حالت پیدا ہوتی اور وہ دعائیں کرتے اور کراتے اور صدقات سے کام لیتے، مگر آج کل تدابیر اور اسباب ہی پر بھروسہ ہے۔ دعاؤں کو لغو اور بیہودہ شے سمجھا گیا ہے، اور اصل تو یہ ہے کہ قضاء و قدر کا سارا سلسلہ تو سچے خدا پر ایمان لانا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا پھر اس سلسلہ پر کیوں ایمان لائے؟ انی احافظ کل من فی الدار۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بشارت دی ہے یہ سچ ہے اور یہ ایک نشان ہے اس کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کسی علاج سے منع نہیں کرتا بلکہ شہد اور مشک وغیرہ کا خود ذکر کرتا ہے، اس لیے اگر ٹیکہ ضروری ہوتا تو سب سے پہلے ہم کو حکم ہوتا۔ خود گورنمنٹ کو بھی اس پر پورا وثوق نہیں ہے۔ یہ الہام جو انی احافظ کل من فی الدار ہے اس میں ڈرایا بھی ہے، جبکہ اس نے فرمایا ہے الا الذین علوا باستکبار، جو لوگ فسق کی پرواہ نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی اس ذمہ داری سے الگ ہیں، اور جن لوگوں کی زندگی کا درجہ ختم ہو گیا ہے وہ بھی الگ ہیں، اور سب سے آخر یہ بات ہے کہ نسبتاً جو ان میں ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور کافروں میں ایک فرق رکھ دیتا ہے اور ان میں فاروق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اس زندگی پر کیا مزہ ہے جو حشائش پر ہاتھ مارتا ہے؟ وہی زندگی بہشتی زندگی اور قابل قدر زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے تمسک ہو، ورنہ حشائش پر ہاتھ مارنے والوں کی زندگی کی تو ایسی مثال ہے جیسے بلی کے بچہ کے پیچھے کتا ہو اور وہ چوہے کے بل پر ہاتھ مارتا پھرے۔ کیا انسان ابتدا میں وحشی تھا؟ جناب ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے ان سے اس امر پر گفتگو کی کہ انسان وحشی تھا اور پھر ترقی کرتے کرتے تہذیب کے درجہ پر پہنچا ہے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم انسان کو مہذب دیکھتے ہیں تو کیوں اس کی جڑ تہذیب نہ بتائیں؟ قرآن شریف سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے وحشی بن گئے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا خدا تعالیٰ کو پہلا عمدہ نمونہ دکھانا چاہیے تھا یا خراب؟ اور
اول الدن دردن کا مصداق خدا نے برا بنایا تھا اور پھر گھس گھس کر خود عمدہ بن گیا، یہ خدا تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور توہین ہے۔ اس کی تو وہی مثال ہے جو مثنوی میں ایک بہرہ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ کسی بیمار کی عیادت کو گیا اور خود ہی تجویز کر لیا کہ پہلے مزاج پوچھوں گا، وہ کہے گا اچھا ہے، میں کہوں گا الحمدللہ، اور پھر میں پوچھوں گا کہ آپ کیا کھاتے ہو، تو وہ چونکہ بیمار ہے یہی کہے گا کہ مونگ کی دال کھاتا ہوں، میں کہوں گا بہت اچھا ہے، اور پھر پوچھوں گا طبیب کون ہے، وہ کہے گا فلاں ہے، میں کہوں گا خوب ہے، دست شفا ہے۔ لیکن جب وہاں گئے تو بہرہ مریض سے آپ کا مزاج کیسا ہے؟ مریض مر رہا ہوں۔ بہرہ الحمدللہ۔ بہرہ مریض سے آپ کی غذا کیا ہے؟ مریض خون جگر۔ بہرہ بہت اچھی غذا ہے۔ بہرہ مریض سے طبیب کون ہے؟ مریض ملک الموت۔ بہرہ طبیب سے دست شفا ہے۔ ان لوگوں کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید۔